اہم خبر پاکستان کی زر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ، ملک کی درآمدی صلاحیت 2.6 ماہ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بیرونی قرضہ بمقابلہ جی ڈی پی تناسب 31% سے کم ہو کر 26% ہو گیا ہے۔ اسی بارے مزید بات کریں گے۔ ماہر معیشت خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ایکسپریس نیوز کے لیے وقت نکالا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے زر مبادلہ میں جو ذخائر ہیں اس میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ یہ کتنی خوش آئند پیش رفت ہے؟ پاکستان کی معیشت اس سے کتنی مستحکم ہوگی؟ جی السلام علیکم، بہت مجھے کال پہ لینے کے لیے۔ دیکھیں یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص کر میں یہ بتاؤں کہ کسی بھی کنٹری کی اگر آپ کو معاشی جو ہے صحت دیکھنی ہو کہ معاشی طور پر کس طرح سے کتنی جو ہے وہ بہتری ہے یا بہتری ہو رہی ہے، تو اس کے زر مبادلہ کو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ زر مبادلہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کتنا جو ہے وہ کٹی میں پیسہ ہے، کتنے ڈالرز ہیں، کتنا زیادہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں امپورٹس کو، کتنا زیادہ آپ جو ہے وہ ری پیمنٹس کر سکتے ہیں اپنی قرضوں کی، کس طرح سے آپ اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں پورے سسٹم میں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے جب آپ ریزروز کو دیکھتے ہیں۔ تو پاکستان کے ریزروز جو ہیں پچھلے 2 سالوں میں بہتر ہوئے ہیں، اور اگر آپ ٹوٹل نمبر دیکھیں تو 21 بلین ڈالرز کراس کر گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2022 مارچ کے نمبر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے، خاص کر اسٹیٹ بینک کے، وہ تقریباً کوئی آپ کے جو ہے اس سے کافی لو تھے، تقریباً 10.5 یا 10.8 بلین ڈالرز کے پاس تھے، جو کہ 48% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے ان میں مارچ اپریل کی اگر بات کریں، اس کے اوپر آج جو ریزروز کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ یہ ریزروز جو ہیں اس میں کوالٹی ریزروز جو ہے وہ بلڈ ہوئے ہیں، اور اس میں کوالٹی جب میں کہتا ہوں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرضوں سے سارے ریزروز بلڈ نہیں ہوئے، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ہوتا آیا ہے۔ اگر 2015 اور 2022 کی میں بات کروں تو ہمارے جو بیرونی قرضہ جات تھے وہ 55 ارب ڈالر سے اٹھ کے 100 ارب ڈالر پہ چلے گئے تھے، لیکن 2022 سے لے کر 2025 کی میں بات کروں تو قرضوں میں اضافہ نہیں ہوا، بیرونی قرضوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان میں اسٹیبلٹی رہی ہے۔ لیکن جو قرضوں کی جو شرح ہے معیشت کے اندر وہ 31% سے گر کے 26% پہ آئی، یعنی کہ بیرونی قرضہ معیشت کے مقابلے میں کم ہوا ہے، لیکن آپ کے ریزروز بڑھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرضوں کے علاوہ ریمیٹنسز ہو گئی، ایکسپورٹس ہو گئے، اور دوسرے سورسز سے ریزرو بڑھتے ہیں جو کہ سسٹینیبل ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ۔ اور تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے دنیا میں کہ کسی کنٹری کے ریزروز بڑھتے ہیں تو وہ امپورٹس کتنی افورڈ کر سکتا ہے، کتنے مہینے کی۔ 6 مہینے کا نمبر بہت بیسٹ ہوتا ہے، 3 مہینے کا نمبر ریزنیبل ہوتا ہے، تو ہم تو 2.5 سے 3 مہینے پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کانفیڈنس کو، انویسٹرز کا جو ہے کانفیڈنس کنورٹ ہوتا ہے سرمایہ کاری میں جب بھی اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ ماہر معیشت خرم شہزاد صاحب بہت شکریہ۔